مجھے جب آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے یہ کتاب ملی تو میں نے اس کو ایک نظر دیکھا اور امرین کو میں نے ایک SMS دیا جو نہ تو بزرگانہ حوصلہ افزائی سے عبارت تھا اور نہ محض رسید سے. وہ میرا گہرا تاثر تھا اور میں نے اسے لکھا کہ بہت ونڈرفل کتاب ہے, بہت اچھی ہے, لیکن مجھے خواہش رہی کہ میں اس کتاب کو اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ سکوں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک طویل سفر کے لیے جب آپ تیاری کے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں, پری آکوپائڈ ہوتا ہے آدمی, اس کی وجہ سے مجھے آج کل ان تمام چیزوں کی فرصت نہیں ہے جن کے لیے میں بہت فرصت نکالنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کتاب سے بہت اچھا تاثر قبول کرنے کے باوجود آج کی محفل میں میں صرف اس لیے حاضر ہوں کہ امرین نے میری معذرت قبول نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جتنے بھی مضامین پڑھے گئے اس میں لوگوں نے اس کتاب پر وہ وقت صرف کیا ہے جو اس کا حق ہے اور جس کی خواہش خود مجھے بھی ہے. میں عملاً ایسا نہیں کر سکا, خصوصاً میں ناصر عباس نیگر نے ابرار صاحب نے جو 2 تجزیاتی مضمون پڑھے ہیں وہ بہت سا وقت صرف کیے بغیر لکھے نہیں جا سکتے اور اتنا گہرا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہے. بہت ہی عمدہ تجزیہ. میرے پاس اس وقت تجزیہ نہیں ہے, صرف تاثر ہے یا صرف تحیر ہے. 10 سال پہلے انہوں نے مجھے ایک اور کتاب بھیجی تھی جو ان کا پہلا مجموعہ تھا, سر دشت گمان, اور اب یہ کتاب آئی. اس لیے بھی میں نے آج آنا ضروری سمجھا کہ امرین کو جلدی تو ہے نہیں کتابیں لکھنے کی. اگر میں نے اگلی کتاب پہ جانے کے لیے اس کو ڈال دیا تو ہو سکتا ہے اس وقت تک میں موجود ہی نہیں. اس مجموعے کو اور اس کو آج میں نے صبح نکالا اور کچھ وقت ان دونوں مجموعوں کے ساتھ صرف کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک اچھے تخلیق کار کے ہاں ایک تسلسل بھی ہوتا ہے اور ارتقا بھی ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی کچھ چیزوں کو لے کر آپ شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص کے 2 مجموعے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ارتقا بھی ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تخلیق کار کس جہت میں اور کتنی رفتار سے جا رہا ہے. پھر میرے ذاتی حوالے سے میں جب امرین کو دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں یا ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک ذاتی حوالے سے بھی باہر نہیں نکال سکتا. اگرچہ کسی فنکار کو اس قسم کے ذاتی حوالوں سے دیکھنا شاید بعض صورتوں میں اس کے اپنے فن سے انصاف نہیں ہوتا, لیکن وہ ذاتی حوالہ مرزا محمد منور صاحب کا حوالہ ہے جو میرے بزرگ احباب میں سے تھے اور جن کا میں بہت مداح و متعارف ہوں. امرین نے پہلے مجموعے بھی ان کے لیے شعر بھی لکھے, بلکہ اس مجموعے پر تو مرزا صاحب کا جو ان کی جو پرچھائی ہیں وہ بہت ہی واضح اور گہری ہے. اور موجودہ مجموعے پر بھی 10 برس میں اس تاثر میں بلکہ فنی پیدا ہوا. وہ زیادہ ویل چیزرڈ نظر آتا ہے. اس وقت وہ ایک بہت فوری تاثر کا اظہار تھا اور اب وہ
بہت ترشایا زیادہ فنی در و بست کے ساتھ آنے والا اظہار ہے۔ یہ بھی ایک ارتقاء ان کے یہاں جاری ہے۔ مرزا صاحب کی ذات کے کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ذات کا حدود اربا جو ہے وہ ہم 4 چیزوں سے متعین کر سکتے ہیں۔ ایک اسلام ہے، ایک اردو ہے، ایک اقبال ہے اور ایک پاکستان ہے۔ یہ چاروں چیزیں انہیں اس ورثے میں ملی ہیں اور ان کے مجموعوں میں بالکل موجود ہیں۔ ہم ان کو شناخت کر سکتے ہیں، یہ ان کا ورثہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میری رائے میں پہلی کتاب پر ورثہ زیادہ نمایاں تھا، زیادہ غالب دکھائی دیتا تھا۔ اس مجموعے میں ورثہ پس منظر میں ہے اور ان کی ذات پیش منظر میں آ گئی ہے، اور ان کے فنی ارتقاء کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے۔ میں نے بالکل چونک کر یہ محسوس کیا کہ موجودہ مجموعہ جو ہے یہ بہت بڑی جست ہے۔ عنبری نے پہلے مجموعے سے اب تک آتے آتے بہت بڑی جست کری ہے اور فنی طور پر ان کے ہاں زیادہ تہداری پیدا ہو گئی ہے، اور یہ غزل کی اور نظم کی جو ترتیب ان کے دونوں مجموعوں میں تھی وہ بھی مجھے بہت سمبولک لگی۔ پہلے مجموعے میں غزلیں پہلے تھیں، نظمیں بعد میں تھیں، اور غالباً ان کی فنی ترجیحات میں بھی اس وقت تک ایسا تھا۔ لیکن اب اس مجموعے میں آتے آتے نظم پہلے آ گئی ہے، غزل بعد میں چلی گئی ہے، نظم کی تعداد زیادہ ہے، غزلوں کی تعداد کم ہے، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ اب نظم کے جو گوناگون اشکال ہیں ان کی طرف زیادہ مائل ہو چکی ہیں اور اس میں بہت کامیاب ہیں۔ ویسے بھی ہمارے معاصر شاعری میں نظم کی اچھی شاعری کم ہو رہی ہے، اور کم لوگ ہیں جنہوں نے نظم پر مکمل توجہ دے رکھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظم کے کسی اچھے شاعر کا اترنا ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اس مجموعے کی جو نظمیں تھیں، جیسے کہ بہت اچھا تجزیہ ہو چکا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہی ہے، ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ موضوع کے اعتبار سے جب اپنی تمثالیں تراشتی ہیں تو ان تمثالوں کی فضا کے ساتھ ہی اس شاعری کا جسم آتا ہے۔ کہیں ان کے ہاں ہندی ذخیرہ الفاظ بڑھ جاتا ہے، کہیں بالکل خارج ہو جاتا ہے، اور ایک اچھے تخلیق کار میں جو صفت ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ جب لفظ اس کے احساسات کے بیان کے لیے پہنچے تو اس لفظ پر اس کے اپنے دستخط ضرور موجود ہو۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب اپنی تمثالیں، امیجز اور وہ لے کے آتی ہیں تو اس میں عنبرین کے دستخط بڑھ رہے ہیں۔ اس مجموعے کی حد تک ہم یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ کہیں کہیں ان کے معاصرین میں سے، ان کے بزرگ معاصرین میں سے کچھ لوگوں کی بازگشت کو ہم شناخت کر سکتے ہیں۔ مثلا نظم جنگل کا حوالہ آیا، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ مجید امجد کی ایک بازگشت ہے، اور ووکیبلری پر بھی اس کا اثر ہے۔ بعض نظموں پر جیسے کہ نشاندہی کی گئی پروین شاکر کا اثر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ کہیں کہیں غزل میں ناصر کاظمی کی بازگشت محسوس ہوتی ہے، اور یہ کسی معیوب طریقے سے نہیں ہوتی۔ ایک بازگشت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان محض کسی شاعر کی گونج میں اسیر ہو گیا ہے۔ دوسری بازگشت وہ ہوتی ہے کہ جو لاشعوری طور پر انسان اپنے معاصرین سے لازماً قبول کرتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہیں تو ایسی بات لکھی ہے کہ میری زندگی اس جدوجہد میں گزر گئی ہے کہ میں اپنی شاعری کو ملٹن اور شیکسپیئر کی بازگشت سے بچا سکوں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور انہوں نے بہت تخلیقی انداز میں اس بازگشت کو ریسیو کیا ہے۔ لیکن جس رفتار سے انہوں نے یہ مجموعے اس میں ایک اپنی پیش رفت دکھائی ہے ان دو مجموعوں میں،
ان سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ مرحلے تک پہنچتے پہنچتے ان کے ہاں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو شہد میں ہوتی ہے، جس میں رنگا رنگ کے پھولوں کا، پھلوں کا خلاصہ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں انگلی رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں چیز ہے۔ تو یہ یکجان ہوتی چلی جا رہی ہے ان کی شاعری میں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی ذات زیادہ سے زیادہ ابھر رہی ہے، اور ان کے ذاتی تخلیقی جوہر کے جو سائن ہیں وہ نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں توقع کر سکتا ہوں کہ ان کا آئندہ مجموعہ پتا کرے کہ وہ جلد آئے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جن جن منابع سے اپنی شخصیت کو تعمیر کیا ہے، وہ منابع اس کے اندر اسی طرح گم ہو جائیں گے جس طرح شہر میں وہ تمام چیزیں گم ہو جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے پچھلے مجموعے میں بھی میں آج جب صبح دیکھ رہا تھا تو میں نے چند شعر یہاں مجھے محسوس ہوئے کہ نظم میں تو اگر میں پڑھنا شروع کروں تو شاید وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کے پہلے مجموعے کی غزل کے 2 شعر میں پڑھنا چاہوں گا۔ اس کے لفظوں کے مقابل میں بھلا کیا کہتی، میں نے حیران ہی رہنے میں سہولت دیکھی۔ اس کے لفظوں کے مقابل میں بھلا کیا کہتی، میں نے حیران ہی رہنے میں سہولت دیکھی۔ چھو کے آئی تیرا پیکر جو نکھرتی ہوئی دھوپ، کیا سے کیا میں نے در و بام کی رنگت دیکھی۔ اس غزل میں ایک نفیس حساسیت ہے، بہت ہی نفیس، جس کو چھوتے ہوئے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور یہ ان کے موجودہ مجموعے تک پہنچتے پہنچتے بھی یہ چیز باقی رہی ہے، بلکہ اس میں پہلوداری کا اور تہداری کا اضافہ ہوا ہے۔ مثلا ان کے اس مجموعے میں ایک شعر تو پڑھا جا چکا، ٹک ٹکی ایسی بندھی ہے تیرے رستے پہ، اگر آنکھ جھپکے تو وہیں اس کی تھکن جم جائے، تو خفا ہو تو زمینوں کی تنابیں اکھڑیں، آسمان تک تیرے ماتھے کی شکن جم جائے۔ یہ وہ نفاست فن کی یہاں چل رہی ہے، اور بہت بڑی جست انہوں نے پہلی کتاب سے اب تک مکمل کر لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہم رفتار فن سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ متحیر بھی ہیں، اور دعا گو ہیں کہ یہ رفتار ان کی اسی طرح قائم رہے، بلکہ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے یہ آگے چلیں۔ اور میں یعنی جو ایک بے ترتیب سا اس کو کچھ کلامیاں ہی کہہ سکتے ہیں جو میں نے کیا ہے، معلوم نہیں میں اس تحیر کا اور اس تاثر کا اظہار کر بھی سکا ہوں یا نہیں جس سے اس کتاب نے مجھے دوچار کیا ہے، لیکن میں اس کتاب کے لیے بھی، اس کی شاعرہ کے لیے بھی بہت ہی اچھے احساسات ہیں۔ بہت شکریہ۔